سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے 1479، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اہل جنت کی صفیں ہوں گی اور ایک دوزخی ان پر سے گزرے گا، ان کے سامنے سے گزرے گا، تو ایک شخص کو پہچان کر کہے گا کہ تمہیں یاد ہو یا نہ ہو لیکن میں نے تمہیں ایک گھونٹ پانی پلایا تھا۔ تو پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو جنت کے اندر ہوگا اور دوسرا شخص جو دوزخ کی طرف جا رہا ہوگا اس کی شفاعت فرمائے گا۔ تو پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوسرا گزرے گا، وہ کسی شخص کو پہچان کر کہے گا تمہیں یاد ہو یا نہ ہو، شاید تم بھول گئے ہو لیکن فلاں وقت میں نے تمہیں وضو کرایا تھا۔ تو پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بھی اس شخص کی شفاعت کرے گا۔ تیسرا دوسری گزرے گا تو وہ ایک شخص کو پہچان کر کہے گا تمہیں یاد ہے یا نہیں ہے لیکن فلاں کام کے لیے تم نے بھیجا تھا، میں نے وہ تمہارا کام پورا کیا تھا۔ تو تیسرا جنتی بھی اس کی شفاعت کرے گا۔ تو دیکھیے اس دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے عمل کرنے پر قیامت کے دن اگر خدا نہ خواستہ انسان کے اعمال ایسے ہوئے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی طرف بھیج دیا اور کسی کے ساتھ ہم نے حسن سلوک کیا، کسی کے ساتھ بھلائی کی ہوگی، تو انشاءاللہ قیامت کے دن اس کی شفاعت سے اللہ رب العزت اس امت مصطفیٰ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے پیارے حبیب علیہ السلام کی شفاعت قبول فرمائے گا، اس کے بعد اس امت کے علماء، اس امت کے شہداء، اس امت کے حفاظ، اس امت کے اولیاء اپنے گناہ گار متوسلین کے لیے شفاعت کریں گے اور اللہ رب العزت ان کی شفاعت کو قبول کر کے ان گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت عطا کر دے گا۔ اور اس پر دلیل یہ روایت ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ رب العزت جب پیارے حبیب علیہ السلام یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ شفاعت کریں گے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا اور جو وہ دوزخ کی طرف رواں دواں ہوگا اللہ رب العزت انشاءاللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ تو اپنا تعلق علماء کے ساتھ جوڑیے، اپنا تعلق اولیاء کے ساتھ جوڑیے، انشاءاللہ یہ تعلق قیامت کے دن انشاءاللہ انسان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔